السلام علیکم۔ اس وقت ہم ایک ماڈرن ٹائم میں رہ رہے ہیں اور یہ 21 سینچری ہے جہاں پر ہمارے پاس ہر قسم کے فیسلٹیز موجود ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ پاسبل ہو چکا ہے ہمارے پاس مشینز سے۔ ہم گاڑی بنا سکتے ہیں، ہم جہاز بنا سکتے ہیں، ہم موبائلز بنا سکتے ہیں، ہم کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہیوی ایکوپمنٹس موجود ہیں جن کے تھرو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں گے سو یہ سارے ایکوپمنٹس وغیرہ مشینری جو ہے سو یہ تو جب انڈسٹریل ریولوشن کی شروعات ہوئی 1750 60s میں، سو اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے یہ سارے چیزیں جو ہے وہ انوینٹ کیے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس مشینز وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور جو کام ہم کرتے تھے سو وہ ہیومنس کے تھرو ہم کرتے تھے، اور جو آج کل ہمارے پاس جو ماڈرن جو ہیوی مشینز ہیں سو جو کام آج ہم مشین سے کر رہے ہیں وہ کام ہم ہیومن سے کرتے تھے۔ جن ہیومن سے یہ کام ہم کرتے تھے ان کو ہم کہتے تھے سلیوز۔ سلیوز کسے کہتے ہیں؟ سلیو سے ہمارا مراد ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اسے آپ خریدتے تھے۔ اس ٹائم یہ سسٹم ہوتا تھا کہ آپ وہاں پر سلیوز کی ٹریڈ ہوتی تھی، آپ جو ہے وہ سلیوز کو خریدتے تھے، آپ بیچتے تھے۔ اگر آپ سلیوز کو ایک بندے کو آپ خریدتے تھے سلیوز لینے کے لیے، سلیو رکھنے کے لیے، سو وہ آپ کی پراپرٹی ہوتی تھی۔ وہ کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا، یعنی وہ جو پہنے گا کیا نہیں پہنے گا، وہ کدھر جائے گا وہ کدھر نہیں جائے گا، اور اس کا جو فریڈم ہے جو سب کچھ ہے وہ آپ کے پاس ہوتا تھا۔ اور ان کی کافی ایک ہیوملیٹڈ لائف ہوا کرتی تھی، ان پر بہت ظلم بھی ہوتا تھا، ان پر بہت سارے موویز موجود ہیں نیٹ فلکس میں، سلیوری پر بہت ساری سیزن بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے۔ گلیڈیٹرز ایک مووی ہے نیٹ فلکس پر، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جینگو ایک مووی ہے نیٹ فلکس پر، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کے وہ پرسیکیوشن اس پر ہوتی تھی، اور ان پر کتنا وہ ہوتا تھا، سخت ٹائم ہوتا تھا ان ہیومنز پر۔ اب یہ ہیومنز جو ہے اس ٹائم یہ مجبوری تھی۔ اگر آپ رومن امپائر کو اسٹڈی کریں گے، گریک کو کریں گے، یعنی اگر آپ جاہلیہ ٹائم آف اسلام کو بھی اسٹڈی کریں گے سو وہاں پر بھی جو تھے وہ ہمارے پاس سلیوز تھے۔ سعودی عربیہ میں جو سلیوری تھی سو وہ 1965 میں جو ہے ایبولش ہوئی، برٹش میں 1833 میں ایبولش ہوئی۔ آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں پر 1865 میں امینڈمنٹ پاس ہوئی، سلیوری ختم ہوئی، لیکن آج بھی وہاں پر وہ ایشوز موجود ہیں۔ سلیوری وہ لوگ وہ بلیک امریکن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، جو وائٹ امریکن ہے وہ بلیک امریکن کو ریکوگنائز نہیں کرتے، فل جو ہے ایکول سٹیزنز اس کو جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہے، کنسیڈر نہیں کرتے، اور ابھی بھی وہاں پر بہت سارے ایشوز ہیں ان سوسائٹیز میں۔ سو سلیوری ہمارے پاس اس ٹائم ایک سسٹم ہوتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ویسٹ ہے، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں سو وہ سمجھتے ہیں کہ سلیوری جو ہے وہ ہم نے ختم کی، اور واقعی انہوں نے ختم کی۔ اور اگر ہم بات کریں 1945 کی، سو سلیوری کو جب 1945 میں یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی سو انہوں نے سلیوری کو کمپلیٹلی ایبولش کر دیا۔ انہوں نے سلیوری کو ایبولش کر دیا، لیکن اب بھی ان کے اثرات بہت جگہ پر موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ماڈرن ویسٹرن کنٹریز ہیں ہمارے پاس، سپر پاور یو ایس ہے ہمارے پاس، یا ہمارے پاس یورپین کنٹریز ہے، برٹش ہے، سو تھوڑی سی میں اس کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کس طرح ہیومنس کی پرسیکیوشن کی، کس طرح جو وہ آج ہیومن رائٹس پر بات کرتے ہیں سو انہوں نے کس طرح لوگوں پر ظلم کیا، سلیوز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے سارے وہ فیکٹس رکھوں گا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کہ جو ماڈرن ٹائم میں ہمارے پاس جو کنٹریز ہے، یورپین کنٹریز جو ہیومن رائٹس پر بات کرتے رہتے ہیں، سو انہوں نے کیا کیا ماڈرن ٹائم میں، کب انہوں نے سلیوری کو ختم کیا، اور اسلام میں قرآن شریف میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے سلیوری کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دی اور کیا انسٹرکشن دی۔ سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ رومن امپائر کے یا گریک امپائر جتنے بھی امپائرز ہوا کرتے تھے سب کے ٹائم میں جو تھے وہ سلیوز ہوتے تھے۔ اسپیشلی جب رومن امپائر کی ڈکلائن ہوئی، ایک ہمارے پاس ویسٹرن رومن امپائر تھا، ایک ہمارے پاس ایسٹرن رومن امپائر تھا۔ سو جب ویسٹرن رومن امپائر کی ڈکلائن ہوئی اور تقریباً
471 AD میں جو تھا، ایک ہی ہمارے پاس رومن امپائر رہ گیا جس کو ہم بائزنٹائن امپائر بھی کہتے تھے. اس کے بعد جو یورپ تھا اس ٹائم، اس میں کچھ ٹرائبس تھے، باربیرین ٹرائبس. انہوں نے یورپ پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد وہاں پر فیوڈلزم کا سسٹم وجود میں آیا. فیوڈلزم میں ایک بادشاہ ہوتا تھا اور اس کے اندر بہت سارے ایک ہیرارکی ہوتی تھی، نائٹس ہوا کرتے تھے، اور ان کو وہ ایک اسپیسیفک ایک اماؤنٹ آف لینڈ دیتے تھے کہ آپ نے اس پر ایگریکلچر کرنا ہے. اس کی کلٹیویشن کے لیے، ہارویسٹیشن کے لیے وہ ہیومن سلیوز کو یوز کرتے تھے. اسی طرح پھر آہستہ آہستہ جب انڈسٹریلائزیشن کا زمانہ آیا، پھر انڈسٹریز کے لیے ان ویسٹرن کنٹریز کو جو تھا وہ را مٹیریل کی ضرورت ہوا کرتی تھی. اس را مٹیریل کے لیے چونکہ ان کے کنٹریز میں انڈسٹریلائزیشن کی شروعات ہوئی، لیکن ان کے پاس اتنی زمین نہیں تھی کہ وہ ان پر ٹریڈ کرتے، ان پر جو ہے وہ کلٹیویشن کرتے اور ان سے را مٹیریل حاصل کرتے. لہٰذا انہوں نے کولونیلائزیشن شروع کی، سامراجی نظام انہوں نے شروع کی. انڈیا پر انہوں نے قبضہ کیا، نارتھ امریکہ پر انہوں نے قبضہ کیا، ساؤتھ امریکہ پر انہوں نے قبضہ کیا. اور جو کولونائزیشن تھی اس کی مین ریزن بھی یہ تھی کہ وہ جو ہے ان کو را مٹیریلز کی ضرورت تھی، تاکہ جو انڈسٹریلائزیشن انہوں نے شروع کی تھی ان کے لیے جو مال تھا، جو خام مال تھا، جو را مٹیریل تھا، وہ ان کو چاہیے تھا. اس کے لیے سب سے پہلے تو اسپین پرتگیز نے ساؤتھ امریکہ پر قبضہ کیا اور وہاں پر لوگوں کو آباد کیا. یہاں پر زیادہ تر لوگ نہیں تھے، اور آج ماڈرن کنٹریز آپ وہاں پر دیکھتے ہیں، برازیل ہے، میکسیکو ہے، ایڈزک ہے، اور بہت ساری کنٹریز ہے ساؤتھ امریکہ میں. بہت سارے جو ہے اسپین اور پرتگیز کے کالونیز تھے، اور یہاں پر انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو پاپولیٹ کیا. یہاں پر انہوں نے پہلے سلیوز کو یوز کیا، انہوں نے سلیوز کو یہاں پر موو کیا، تاکہ ان کو لوگ چاہیے تھے، کیونکہ ان کو مزدور چاہیے تھے، تاکہ وہ اس لینڈ پر جو ہے وہ کچھ اگا سکے اور ان سے جو ہے وہ را مٹیریل حاصل کر سکے. اسی طرح پھر ہم نے برٹش کو دیکھا. انہوں نے امریکہ، آج جو سپر پاور امریکہ ہے، اس کو برٹش کی وجہ سے یہ وجود میں آیا، کیونکہ انہوں نے اس جگہ کو ڈسکور کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر تقریباً 16-17 ان کے ٹاؤنز تھے، جس میں سب سے پہلا جیمز ٹاؤن تھا. ایک سیزن بھی موجود ہے جیمز ٹاؤن، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس جگہ کو پاپولیٹ کیا. برٹش نے اس جگہ کو ڈسکور کیا، اور اس کے لیے ان کے پاس سلیوز نہیں تھے. انہوں نے افریقہ پر قبضہ کیا، ان کو کالونیز بنائی، اور افریقہ سے تقریباً 18 سے 20 ملین جو سلیوز تھے تو انہوں نے اس کو نارتھ امریکہ میں مووڈ کیا. ان میں سے تقریباً 4 سے 6 ملین مسلمز بھی تھے، اور ان سلیوز کو یوز کر کے انہوں نے جو ہے پھر وہ آباد کی. اور پھر ان سلیوز نے جو ہے ان کے خلاف بغاوت کی، اور پھر انہوں نے 1776 میں انہوں نے پھر آزادی حاصل کی. پھر امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سول وار شروع ہوئی، اور جس کو پھر ابراہم لنکن نے ختم کی. اور وہ جو وائٹ اور بلیک سلیوز تھے تو ان کے درمیان بہت سارا مسئلہ چل رہا تھا. آج بھی بہت سارے مسئلے چل رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں. اچھا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے یورپین کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور آہستہ آہستہ پھر یہ سلیوری آہستہ آہستہ ختم ہوئی. اور پھر جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کے بعد 1945 میں یونائٹڈ نیشن نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سلیوری کو مکمل ختم کر رہے ہیں. آج دنیا میں سلیوری کا سسٹم مکمل ختم ہے. اب ذرا آتے ہیں اسلام کے اوپر، کہ اسلام کیونکہ دور جاہلیت کو جب ہم دیکھتے ہیں عربین پیننسولا میں بھی سلیوز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کیا، اور کیا کیا حقوق اسلام نے سلیوز کو دیے. جو کہ برٹش کا پرسیکیوشن آپ دیکھ سکتے ہیں ماڈرن ٹائم میں، 2-3 سال 100 سال پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سلیوز کے ساتھ کیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے سلیوز کو کیا وہ دی. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ جب بدر ہوئی، جو بیٹل آف بدر ہے، جنگ بدر، وہ پہلا ایک معرکہ تھا مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان. بدر کے بعد جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی، اس کے بعد ان کے پاس کچھ قیدی آئے، ان کے پاس کچھ کیپٹیوز آئے. ان قیدیوں کو وہ مدینے لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ ان سلیوز کے ساتھ وہ کیا کریں گے.
انہوں نے مشورے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یہ سارے تو ہمارے جو ہے وہ ہمارے اپنے ہیں، ریلیٹیوز ہیں، سو لہٰذا ہم رینزمز کرتے ہیں. رینزم مینس کہ ہم ان سے پیسے لے لیں گے، یہ جن کے ریلیٹیوز ہیں ہم ان کو واپس کر لیں گے اور اس کے بدلے ہم کچھ پیسے لے لیں گے کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، سو ہم پاورفل ہو جائیں گے. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان کو ایگزیکیوٹ کر لیں گے، ختم کر لیں گے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے اور پھر رینزم کریں گے. لہٰذا انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈوائس کو ترجیح دی. اس کے بعد پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور دونوں رو رہے تھے. سو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو روتے ہوئے پایا، سو ان سے سوال کیا کہ آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ سو انہوں نے پھر سورہ انفال کے آیت نمبر 67 اور 68 کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے تھرو انہوں نے یہ 2 صورت ان پر نازل فرمائے، اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ آپ سلیف آپ رکھیں گے اپنے پاس. میری جو خواہش ہے آپ لوگوں کے لیے وہ آخرت کی خواہش ہے، لیکن آپ لوگ تو اس دنیا کی خواہش کر رہے ہیں، لہٰذا کچھ جنروسٹی کے بارے میں آپ سوچو. جب اس آیت کی ہم تفسیر وغیرہ کو اسٹڈی کرتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ آپ قیدی کو اپنے پاس تب رکھ سکتے ہیں جب آپ ان پر اٹیک کرتے ہیں، لیکن ان کی جو سرزمین ہوتی ہے سو آپ کمپلیٹلی ان کو کیپچر کرتے ہیں، سو تب آپ جو ہے قیدی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ قیدی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو واپس کریں گے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ کی بات نہیں کی، اور نہ اسلام میں پھر سلیوز جو قیدی ہوتے تھے سو ان پر کوئی وہ ہوتا تھا، کوئی ظلم وغیرہ پنشمنٹ وغیرہ جو تھا وہ اسلام نے مکمل ڈسکریج کیا. سو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ واضح کر دیا کہ جو قیدی ہوتے ہیں ان پر آپ ظلم نہیں کریں گے، آپ ان کو قتل نہیں کریں گے، آپ ان کو جو ہے وہ پرسیکیوٹ نہیں کر سکتے، اور آپ ان کو واپس کر سکتے ہیں. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا ایک سسٹم بنایا کہ جو قیدی سلیوز ان کے پاس آتے تھے سو ان کو وہ 1000 سے لے کر 4000 درہم کے بدلے ان کو واپس کرتے تھے. ایک یہ شرط تھا. دوسرا شرط یہ تھا کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوتے تھے تو پھر شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں گے، لینگویج پڑھائیں گے، اور جب تک وہ ان کو پڑھائیں گے نہیں سو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی آئی تھنک زینب، سو ان کے جو خاوند تھے سو وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں تھے، اور اس ٹائم وہ مسلمان نہیں تھے، اور زینب جو تھی وہ مکہ میں تھی. سو زینب نے پھر بینگ اے ڈاٹر آف پروفٹ انہوں نے مسلمانوں کو رقم دیا، اور اس رقم کے بدلے میں اپنے شوہر کو انہوں نے رہائی دی. سو اسے ہم کہتے ہیں وار آف پریزنس. جنگ کی حالت میں جب آپ قیدیوں کو پکڑتے ہیں، سلیوز کو پکڑتے ہیں، سو یہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ اس طرح ہوتا تھا. اسی طرح ڈومیسٹک سلیوز کے بارے میں اگر بات کی جائے، ڈومیسٹک سلیوز یہ ہیں کہ جو سلیوز مسلمانوں کے پاس ہوتے تھے، یعنی گھر میں جو لوگ آپ کے پاس ہوتے تھے، جو آپ کے لیے کام کرتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، سو اسے ہم ڈومیسٹک سلیوز کہتے تھے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، میں انگلش میں بتاتا ہوں پھر آپ کو تھوڑا سا اردو میں بھی ترجمہ کرتے ہیں. یور سلیوز آر یور بردر. آپ کے جو غلام ہے وہ آپ کے بھائی ہے. سو ہی who has a brother under him should feed him and clothe him as he. چونکہ غلام آپ کے بھائی ہیں اور وہ لوگ جن کے انڈر ان کے بھائی ہوتے ہیں، سو آپ نے ان کو کھلانا بھی ہے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ کپڑے بھی دینے ہیں، اور اس طرح کپڑے دینے ہیں، اس طرح کھلانا ہے جو آپ خود کھاتے ہیں اور جو آپ خود پہنتے ہیں. اس کے علاوہ do not ask them to do things which are beyond their power. اگر آپ ایسے کام کے لیے ان کو نہ بتائیں جو ان کے پاور میں نہیں ہے، آپ ایسے کام کے بارے میں اگر انہیں بتائیں گے کہ وہ ان کے پاور میں نہیں ہے، سو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آپ بھی ان کی مدد کریں اس کو کام کرنے میں. فار ایگزامپل کسی کے پاس سلیو ہوتا تھا اور وہ ایک ایسے کام کے بارے میں حکم دیتا تھا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور وہ اس کی پاور سے جو ہے وہ بیونڈ ہے، سو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں اس کام کو کرنے میں، کیونکہ اٹ از بیونڈ ہز پاور.
یہ حدیث شریف ہے کہ گھر میں جو غلام ہوتا تھا اس کے ساتھ آپ نے جو ہے بھائیوں جیسے سلوک کرنا ہے۔ اسلام چینج پوزیشن آف سلیوز، اسلام نے کمپلیٹلی جو تھا وہ سلیوز کا پوزیشن ختم کیا۔ پہلے سلیوز کے ساتھ ایک رویہ ہوتا تھا، ظلم ہوتا تھا، اور پھر اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی سلیوز کے بارے میں، سو پھر جیسے گھروں میں بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتے ہیں، بیٹا ہوتا ہے، سو سلیوز بھی اس طرح پھر آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس پر نہ آپ پرسیکیوشن کرتے تھے اور نہ آپ ان کو مار سکتے تھے، ان کو آپ اچھا کھانا دیتے تھے۔ حضرت زید بن حارث جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلام تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کیا سو انہوں نے اپنے فادر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جو تھا ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ رہوں گا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام تھا حضرت زید، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن حضرت زینب کی شادی بھی کروائی۔ آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کتنا ایک بڑا درجہ انہوں نے دیا۔ اسی طرح جو حضرت بلال تھا، حبشہ سے تھا، اور وہ ایک بلیک افریقن سلیوز تھا، سو وہ ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے اذان دی۔ سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں اذان حضرت بلال نے دی تھی، اور وہ ایک سلیوز تھا، بلیک افریقن تھا، جنہوں نے شروع میں جو تھا پھر اسلام کو قبول بھی کیا تھا۔ سو اسلام میں آپ گیس کر سکتے ہیں کہ یہ غلام تھا، حضرت بلال غلام تھا، اسی طرح حضرت زید جو تھا وہ غلام تھا۔ سو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بعد میں پھر یہ جو ہے وہ آرمی چیف کے عہدے تک بھی پہنچ گئے، وہ جنرلز بن گئے۔ سو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ جو باقی جو انڈیا میں مملوک ڈائنیسٹی ہیں، وہ مملوک جو ڈائنیسٹی تھی انڈیا میں وہ سلیوز تھے۔ ایجپٹ میں مملوک ڈائنیسٹی تھی، وہ سارے سلیوز تھے، لیکن وہ بڑے بڑے عہدوں تک پہنچ گئے تھے، کیونکہ اسلام نے جو سلیوز تھا ان کا ایک سٹیٹس مکمل چینج کر دیا۔ نیم سلیوز ہی تھا لیکن کمپلیٹلی ان کا سٹیٹس چینج کر دے۔ لہٰذا اسلام میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اسلام میں سب ایکول ہے، اور آپ جو ہے ایکول جو ہے وہ آپ کریں گے، آپ ان کو جو ہے صحیح طریقے سے ٹریٹ کریں گے، آپ ان کو جو ہے ان پر ظلم نہیں کر سکتے، آپ جو کھائیں گے وہ آپ ان کو بھی کھلائیں گے، آپ جو پہنتے ہیں وہ آپ ان کو بھی پہنائیں گے۔ سو یہ ہمارے پاس تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ چونکہ جو خاص کر جو ویسٹرن مائنڈڈ لوگ ہیں سو وہ سمجھتے ہیں کہ سلیوری کو یورپین نے جو ہے وہ ختم کی۔ بالکل میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یورپین نے، بلکہ صرف یورپ نے نہیں، سارے جو یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں انہوں نے مل کر سلیوری کو ختم کی 1945 میں۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیوز کو پہلی بار رائٹس جو تھے وہ اسلام نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ آف مدینہ میں ان کو پہلی بار رائٹس دی۔ حضرت زید کا میں نے آپ کو بتایا، حضرت بلال کا میں نے آپ کو بتایا۔ وار جو پریزنرز آف وار ہے اس کے اوپر قرآن شریف میں سورت بھی ہے، سورہ انفال کی سورت نمبر 67 اور 68۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے جو کیا، حضرت ابو بکر کا کہنا آپ نے مانا، لیکن اگر اس آیات سے پہلے میرا حکم ہوتا اور آپ نے ایسا کیا ہوتا سو آپ کو ایک بہت بڑی سزا ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں۔ سو اس کے بعد جو ہے پھر سلیوز کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا تھا اسٹیٹ آف مدینہ میں۔ سو یہ تھوڑی سی اس کی ہسٹری تھی کہ سلیوز کو سب سے پہلے جو رائٹس تھے وہ اسلام نے دیے تھے، وہ اسٹیٹ آف مدینہ میں دیے تھے، اور اسلام کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح یورپ نے سلیوز کے ساتھ پرسیکیوشن کیا، اسپین نے کیا، پرتگیز نے کیا، برٹش نے کیا، انڈیا میں کتنا ظلم کیا ہم یہاں لوگوں کے ساتھ۔ سو ہم بھی ایک سلیوز تھے ان کے انڈر، برٹش کے انڈر ہم بھی ایک سلیوز تھے جنہوں نے 1947 میں آزادی حاصل کی۔ سو یہ تھوڑی سی اس کی ہسٹری تھی۔ تھینک یو۔